رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا میں جتنی قومیں آئی ہیں، جتنی امتیں آئی ہیں، سب کے اوپر کچھ نہ کچھ حالات گزرے۔ وہ حالات کبھی موافق ہوتے ہیں، خوشگوار ہوتے ہیں، اور کبھی ناموافق اور ناخوشگوار ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان حالتوں سے انسان کو آزمانا چاہتا ہے کہ کون میرا بندہ ہے اور کون مجھ سے دور جا رہا ہے۔ جس کو پچھلے ہفتے کچھ تفصیل آئی تھی، اور اس ہفتے کچھ تاریخی حوالے سے کچھ باتیں کہیں۔ یقیناً یہ آزمائش میں سب کو مبتلا کیا جاتا ہے، لیکن جو آزمائش میں کھرا اور سچا اترتا ہے اس کو اللہ جل شانہ انعامات سے نوازتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں تھے، اس دور کا سب سے جابر اور سب سے زیادہ ظالم جو بادشاہ تھا وہ فرعون تھا، اور فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس پر ہر طرح کا ظلم و ستم کیا کرتے تھے، مارنا، پیٹنا، کھٹانا۔ وہ چونکہ کھٹتے تھے، کام کرتے تھے تو 2 روٹی مل جاتی تھی، کپڑا مل جاتا تھا، لیکن ہر وقت ان کو ستاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی نسخہ جو قرآن نے ساری امتوں کے لیے بتایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، اس پوری کائنات کا چلانے والا صرف اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے۔ جو کچھ بھی حالات دنیا میں آتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، تو اس لیے کیا ہے، ان حالات میں اللہ کی طرف تمہیں رجوع کرنا چاہیے، جس کو قرآن نے کہیں رجوع الی اللہ کہا، کہیں انابت الی اللہ کہا، کہ اللہ کی طرف انسان پلٹے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، جو اس سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کی اللہ جل شانہ سے معافی مانگے۔ اگر اللہ خوش ہو جائیں گے تو یقیناً وہ حالات سدھر جائیں گے۔ اس لیے کہ ایک مومن کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ ایک پتا اگر گرتا ہے، ایک پتا درخت کے اندر لگا ہوا سوکھتا ہے، سب اللہ کے حکم ہی سے ہوتے ہیں، بغیر اللہ کی مشیت اور علم کے نہیں ہوتے۔ اسی لیے کہیں اللہ کہتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ وہو العزیز الحکیم۔ اللہ اگر کسی کے لیے رحمتوں کا دروازہ کھول دیں تو اس دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکتا ہے، اگر اللہ کسی کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ بند کر دیں تو کوئی کھول نہیں سکتا ہے۔ کہیں اللہ نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کہتے ہیں اگر کسی آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کا کوئی شخص اس کو ٹال نہیں سکتا۔ اور اگر میں کسی امت پر، کسی قوم پر نعمتوں کی بارش کروں تو اس کو کوئی آدمی رد نہیں کر سکتا ہے، لوٹا نہیں سکتا ہے، روک نہیں سکتا ہے۔ ہم کو اور آپ کو یہ سکھایا گیا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اقتدار کا ملنا، اقتدار سے محروم ہونا، عزت، ذلت، کشادگی، مرض، آفت، مصیبت، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے قل اللہم مالک الملک
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے پروردگار آپ ہی تمام ملکوں کے مالک ہیں، تمام سلطنتیں آپ کے قبضۂ قدرت میں ہیں، جس کو چاہیں آپ اقتدار دے دیں، جس کو چاہیں اقتدار سے محروم کر دیں، جس کو چاہیں آپ ذلیل اور رسوا کر دیں، جس کو چاہیں آپ عزت دے دیں۔ لیکن اللہ کے ہاں ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے، جو آدمی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اس کو ہر طرح کی عزت، سربلندی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، چین اور سکون کی زندگی نصیب کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانیاں کرے، حکم کی خلاف ورزی کرے، تو دنیا میں سب کچھ اس کے پاس رہتا ہے لیکن چین اور سکون چھن جاتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان اور عقیدہ اس پر ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت اور آفت آتی ہے تو مومن اور غیر مومن، شکر گزار اور ناشکرے کے درمیان، مومن اور کافر کے درمیان نتیجہ اور انجام کے اعتبار سے بہت فرق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو عجیب و غریب ہے، چت بھی اسی کی، پٹ بھی اسی کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ان امرہ کلہ خیر، مومن کا سارا معاملہ سب کا سب جو ہے خیر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر اس کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، میری نعمتوں کا حق ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر کے دوں گا۔ اور دوسری طرف اللہ کہتے ہیں اگر اسی مومن کو اگر میں آفت اور مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں تو وہ صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، اور یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک بندہ مومن جو اللہ پر ایمان لایا ہوا ہے، آفت آئے، مصیبت آئے، تو جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اللہ کے راستے پر ڈٹا اور جمع رہتا ہے، اللہ کی معصیتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جو پریشانیاں پیش آتی ہیں اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ یقینی طور پر یہ حالت جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتیں ٹال دیتے ہیں، اور اگر اللہ نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ شکر کرتا ہے، اور شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو ایک بندہ مومن حالات سے کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ مسائل تو نہ جانے کتنے آئیں گے، نازک سے نازک حالات آئیں گے، لیکن وہ بندہ مومن ہمیشہ اس کی نگاہ اپنے مولا کی طرف ہوتی ہے۔ اگر وہ خوش ہو جائے گا تو ہمارے لیے ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور اگر وہ ناخوش رہے گا، ساری دنیا اگر خوش رہے تب بھی اس مصیبت کو کوئی آدمی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی آزمائشیں اور امتحان دے کر آزمانا چاہتے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم سمجھتے ہو کہ بس کلمہ پڑھ لو گے ساری نعمتیں تم کو مل جائیں گی، سیدھے جنت میں چلے آؤ گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جس ایمان کا اقرار تم زبان سے کرتے ہو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دل میں بھی تمہارے وہ ایمان ہے یا نہیں، اور اس ایمان کے مطابق تمہارا عمل ہے یا نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں تم سے پہلے جو امتیں آئی ہیں میں نے سب کو آزمایا ہے۔ اللہ تو سب کو جانتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ آزمائش اس لیے ہوتی ہے تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کھرے ہیں، یہ کھوٹے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ اصلی مال ہے، یہ نقلی مال ہے۔ تو بازار میں اصلی مال چلتا ہے، نقلی مال نہیں چلتا ہے۔ جو کھرے اور کھوٹے، جو کھرے ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازتے ہیں، اور جو لوگ صرف زبان سے کہتے ہیں دل میں وہ ایمان نہیں ہوتا، ان کا عمل اس ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں رسوا بھی کرتے ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جدھر بھی نگاہ اٹھائیے، امت اسلامیہ پر ہر طرف سے مصیبت ہی مصیبت۔
ایسا لگتا ہے کہ جو آ رہا ہے ایک تھپڑ مار کے ایک جملہ کہہ کے چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا، اور بار بار اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا رشتہ مجھ سے جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی تمہارے اوپر آزمائش کم آئے گی، اور اگر آزمائش آئے گی تو وہ تمہارے رفع درجات کے لیے ہوگا، بلندی کے لیے، ترقی درجات کے لیے ہوگا، بطور سزا نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی قوم ستائی جاتی تھی تو حضرت موسیٰ نے وہی اللہ کا نسخہ ان کو بتایا، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد چاہو، اللہ کی نصرت اور مدد اس سے طلب کرو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو تاکہ اللہ کی نصرت اور مدد تمہیں حاصل ہو، اور راہ راست پر ڈٹے اور جمے رہو، اللہ کی نافرمانیاں مت کرو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو تو اس وقت اور جمنا ہے، اور جب جمو گے تو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، تمہاری ساری مصیبتیں ٹال دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فراوانی اور خوشحالی، ہر طرح کا چین اور سکون نصیب کریں گے۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ نسخہ بتایا تو ان کی قوم نے کہا، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ بھیا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم کو ستایا جاتا تھا، ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی وہی حالت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لے آئے اور اپنی قوم کو سمجھایا، یہ کیا، تو اس وقت وہ قوم سمجھ نہیں رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی وجہ سے یہ معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازیں گے، اور اپنی قوم کو پوری طاقت بھر خیر خواہی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ سمجھایا، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس دور کا جو جابر اور ظالم بادشاہ تھا فرعون، اس نے خواب میں ایک مرتبہ دیکھا کہ بنو اسرائیل کا ایک شخص ہے جس کے ہاتھوں میری حکومت جائے، تو بادشاہ کو اور کسی حاکم کو کرسی اپنی بڑی پیاری ہوتی، کرسی وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، جس طرح سے بھی ہو کرسی میرے پاس رہنا چاہیے۔ تو اس نے سوچا کہ بنو اسرائیل میں کوئی نرینہ اولاد میں چھوڑوں گا ہی نہیں، سب کو مار ڈالوں گا، اور حکم دے دیا کہ جس بنو اسرائیل کے گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہو اس کو مار ڈالنا، تاکہ میری سلطنت نہ جانے پائے۔ لیکن اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے۔ بہت تفصیل سے قرآن کریم میں سورہ قصص میں اللہ نے بیان کیا کہ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے کیسے ان کی اللہ نے حفاظت کی، اور کس طرح سے اللہ نے ان کو کوہ طور پر بلایا، پھر وہاں 40 دن تک کی مشقتیں برداشت کی، اس کے بعد توریت دیا، پھر لوگوں کے پاس آئے اور لوگوں کو سمجھایا، تو فرعون اور اس کی قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، کہتے تھے جادوگر ہیں آپ، اور اس جادو کی بنیاد پر ہم کو ہمارے ملک سے آپ نکالنا چاہتے ہیں، ہم نہیں۔ اور اتنا مغرور تھا کہ لوگوں سے پوچھتا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، یہ مصر کا ملک کس کی حکومت ہے؟ میری ہے، میں سب سے بڑا پروردگار ہوں، سب سے بڑا بادشاہ ہوں، اور یہ نہریں جو مصر میں چل بہتی ہیں وہ میرے حکم سے بہتی ہے، تو تم لوگ میرے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو مارے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، اور جب یہ طے کر لیا فرعون کی قوم نے کہ یہ جادوگر ہیں، تو یہ طے ہوا کہ جادوگروں کو مصر کے جتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے جادوگر ہیں، چھٹ بھئیے نہیں، بڑے بڑے جو ہیں، ان کو بلا لیا جائے، اور باقاعدہ دن طے ہوا، وقت طے ہوا، اور جب وہ جادوگر آئے ہیں تو باقاعدہ فرعون سے پوچھا بھی، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ہم لوگ آئے تو ہیں موسیٰ کے مقابلے کے لیے، لیکن اگر ہم لوگ کامیاب ہو جائیں تو کیا ہم کو کچھ ملے گا، انعام ملے گا، یا فالتو میں بس ہم کو لوٹا دیا جائے گا؟ تو فرعون نے کہا اِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم لوگ تو میرے مقرب بن جاؤ گے۔ اور جب کسی آدمی کا کوئی مقرب ہوتا ہے تو اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔
آج دنیا میں تو انسان سمجھتا ہے کہ میں کسی بڑے آدمی کے قریب ہو گیا، کسی عہدیدار کے قریب ہو گیا، کسی ایم پی اور ایم ایل اے کے قریب ہو گیا تو مجھے کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ لیکن جب انسان کے دل میں یہ بیٹھ جائے کہ وہ میرا کیا ہے کارساز ہے، وہ اگر میری مدد کرے گا تبھی تو مجھ کو ملے گا۔ اللہ خود اپنے نبی سے کہتے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ اے نبی، جو مشرق اور مغرب کا پروردگار ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کو اپنا کارساز بنائیے۔ اسی لیے اللہ کے بندے تو کہتے ہیں حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی، ہماری نصرت، ہماری مدد کے لیے، ہم کو تمام پریشانیوں سے نکالنے کے لیے۔ تو جب طے ہو گیا اور وہ جادوگر آئے، باقاعدہ بالکل طے ہو گیا کہ اگر ہم جیتیں گے تو ہم کو انعام ملے گا، پھر جب میدان میں گئے کہاں جادوگر اور کہاں ایک نبی جو شکل صورت سے، نظافت، طہارت کے لحاظ سے بالکل ان سے نرالا تھا۔ جادوگر تو گندے رہتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا حضرت موسیٰ کو تبھی سمجھ گئے ہوں گے، اور باقاعدہ ان لوگوں نے فرعون کے سامنے چونکہ اپنی برتری بتانی تھی تو کہا کہ موسیٰ آپ پہلے اپنا جادو دکھائیں گے یا ہم لوگ دکھائیں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا تم ہی لوگ دکھاؤ۔ تو باقاعدہ ان لوگوں کے پاس جو لاٹھیاں تھیں، جو رسیاں تھیں، میدان میں پھینکا تو پورے سانپ بڑے بڑے بن کے، خود اللہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ ایک انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے کے مطابق وہ بھی ڈر گئے تھے، لیکن اللہ نے کہا لا تخف، ڈرو مت، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پر ڈال دو، دیکھو ابھی کیا معجزہ صادر ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی، وہ بڑا سانپ بن کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ اب وہ جادوگر جو پڑھے لکھے تھے، صحیح معنوں میں جادوگر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے۔ اگر جادوگر ہوتے تو اتنی آسانی سے ہمارا جادو کو توڑ نہیں سکتے تھے، اور فوراً ان لوگوں نے کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم تو اس رب العالمین کو مانتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ کہیں فرعون نہ یہ سمجھ جائے کہ مجھ کو رب العالمین کہہ رہے ہیں، اس لیے کہا رب موسیٰ و ہارون۔ اور جب اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب میری سلطنت جانے والی ہے، اس لیے کہ جو لوگ مقابلے کے لیے آئے تھے وہی میدان میں سجدے میں پڑ گئے، اور ان کو دیکھ کے اور بہت سے لوگ ایمان لے آئے، تو فرعون نے ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا۔ لَأُقَطِّيَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ فرعون نے ان سے کہا کہ تمہارے ہاتھ پیر مخالف جانب سے میں کٹوا دوں گا، اور کٹوانے کے بعد تم لوگوں کو سولی پر چڑھا دوں گا، اور سولی پر جب چڑھاؤں گا تو دنیا جان جائے گی کہ فرعون کتنا طاقتور ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کتنی سزا وہ دے سکتا ہے اور کتنی پائیدار اس کی سزا ہو سکتی ہے، اس وقت تم کو پتہ چلے گا۔ جو لوگ حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے آئے تھے اور مقابلے کے وقت ان کو یہ ہو گیا کہ یہ نبی برحق ہیں، فوراً ایمان لے آئے، ان کے ایمان کے اندر اتنی قوت تھی، اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے کہا، کہیں تو کہہ رہے ہیں لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں، کہیں کہتے ہیں انا الی ربنا منقلبون، کہیں قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں ہم کو یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اب یقینی طور پر جادوگر جب ایمان لے آئے ہیں، اب تو خطرہ بڑھ گیا، دوسرے لوگ بھی ایمان لے آئے، تو فرعون نے پھر ان لوگوں کو مارنا اور پیٹنا شروع کیا، قتل کروانا شروع کیا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم کو قتل کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا،
اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم کو پیٹا جا رہا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے حضرت موسیٰ آ گئے ہیں، اب ہم کو نجات مل جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، تمہارے جو دشمن ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب ہلاک کر دیں گے اور پھر تم ان کے وارث بنو گے۔ پہلے بھی آزمائش تمہاری تھی، اس وقت تمہارے ہاتھ میں اقتدار نہیں تھا، اور جب اللہ تعالیٰ تم کو اقتدار عطا کریں گے پھر اللہ تمہاری آزمائش کریں گے کہ تم لوگ بھی اسی جابر اور ظالم بادشاہ کے نقش قدم پر چل کر اپنی رعایا پر ظلم و ستم کرو گے کہ ان کے ساتھ رعایت کرو گے۔ تو حضرت موسیٰ نے جو ترکیب بتائی تھی ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کی بتائی ہوئی ترکیب ہے، اور تم لوگ اگر اس پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کریں گے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ فرعون جیسا ظالم اور جابر بادشاہ اگر وہ ہلاک ہو سکتا ہے، آسمان اور زمین گواہ ہیں، تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ جس فرعون کو غرور تھا کہ میں سب سے بڑا پروردگار ہوں، وہی فرعون جب ڈوبنے لگا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں بھی اسی خدا پر ایمان لے آتا ہوں جس خدا کو بنو اسرائیل مان رہی۔ لیکن جب ڈوب رہا ہے، عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچانے والی نہیں ہے۔ آج بھی پوری دنیا کے جو حالات ہیں، جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں ان کے دلوں میں بھی کبھی کبھی یہ ضعف اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس قوت نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے، سائنس نہیں ہے، ہمارے پاس فلاں نہیں ہے۔ سب کچھ رہے، لیکن انسان جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کی ایمانی قوت اتنی تیز ہوتی ہے کہ مادی قوت پر وہ اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ مادی قوت اختیار کرنے کا اللہ نے بھی حکم دیا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ دنیا جانتی ہے، پوری اسلامی ممالک کو اگر دیکھ لیجئے، ان کے پاس جو قوت اور طاقت ہے، جو اور اعدائے اسلام ہیں ان کے پاس مادی قوتیں زیادہ ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو شاید جھوٹا اور مبالغہ نہیں کروں گا کہ جب ان کے یہاں وہ اسلحے بیکار ہو جاتے ہیں تب ان لوگوں کو فروخت کر دیتے ہیں، لے جاؤ تم جھیلو اور ہم نیا ہتھیار تیار کر لیں گے۔ یقینی طور پر ہتھیار پر ان کو اعتماد ہے، ہم کو تو اپنے مولا پر اعتماد ہے۔ اس کی جو ایمانی جو قوت ہمارے اندر ہے وہ ہمارے لیے سہارا بنتا ہے۔ آج نہ مادی قوت ہمارے پاس ہے، جو داخلی قوت ہماری تھی وہ بھی بالکل تذبذب کے شکار ہے کہ سارا کام جب جانتے ہیں کہ اللہ ہی کرتا ہے تو اللہ کی طرف ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، ایک ایک چیز کو اپنائیں گے کہ مجھ کو اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ لیکن جس دروازے کو کھٹکھٹانے سے مصیبت ٹلتی ہے اس دروازے کو نہیں کھٹکھٹائیں۔ حضرت موسیٰ نے یہی سکھایا، اور باقاعدہ وہ لوگ جب کچھ مانے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور پوری قوم کو غرق کر دیا، اور پھر بنو اسرائیل کو اللہ نے قوت اور طاقت دی، اقتدار عطا کیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جس کو ہم کمزور سمجھتے ہیں اگر وہ اللہ کی طرف پلٹ جائے تو اللہ ان کے اندر بھی قوت اور طاقت پیدا کر دیتے ہیں اور دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے۔ حضرت یوسف کا واقعہ صرف ایک جگہ آیا ہے، مکمل ایک سورت، اور پوری سورت میں صرف حضرت یوسف کا ہے، بڑے تفصیل سے واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسد اور جلن میں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یوسف مرا جائیں گے، اور جو ابا جان یوسف کی وجہ سے ہماری طرف توجہ کم کر رہے ہیں، اس لیے اب ہماری طرف توجہ ہو جائے گی، یوسف ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ کنویں میں ڈال کے وہ چلے آئے، لیکن اللہ جس کی حفاظت کرتے ہیں دنیا کی ساری تدبیریں، سارے پلان فیل ہو جاتے ہیں۔
اور اس کنویں میں حضرت یوسف رہے، ٹھیک ٹھاک رہے۔ پھر ایک قافلہ گزر رہا تھا، ان لوگوں کے ہاتھ آئے، پھر وہ لے جا کے بازار مصر میں فروخت کیا، پھر عزیز مصر نے خرید لیا اور لے جا کے گھر اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچہ جو ہے بہت اچھا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے اپنا بیٹا بنا لیں اور یہ ہمارے لیے مفید اور کارآمد ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق پڑھے اور سنے ہوں گے کہ دنیا کا جو حسن ہے وہ آدھا ہے، آدھا حسن و جمال حضرت یوسف کو دیا گیا۔ اب یقینی طور پر حضرت یوسف جب چھوٹے رہے ہوں گے اور پھر ان مراحل سے گزرتے گزرتے جب عزیز مصر کے گھر میں گئے اور پرورش وہاں ہونے لگی، جوانی کی جب دہلیز پر پہنچے ہیں تو ان کے حسن و جمال کے اندر اور نکھار پیدا ہو، اور وہی زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی اور ہر طرح سے ان سے اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتی تھی، لیکن کبھی حضرت یوسف علیہ السلام تیار نہیں ہوئے، اور جب اس نے سارے دنیاوی حربے استعمال کر لیے، سارے دروازے بند کر دیے، سب کچھ کہ کوئی نہیں ہے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا معاذ اللہ ان ربی احسن مثوایا، میرا پروردگار جو ہے میرا بہترین ٹھکانہ دیا۔ اللہ بھی ہو سکتے ہیں اور جو خرید کے لے آیا تھا عزیز مصر وہ بھی اتنی شان و شوکت سے مجھ کو پالنے کے لیے کہا، اور اسی کے مال میں میں خیانت کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آج معاذ اللہ سب لوگ کہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب حالات ایسے ہوں اس موقع پر کوئی آدمی کا ہے اللہ کے راستے پر ڈٹ جائے، اپنے آپ کو معصیت سے روک لے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور پھر عزیز مصر جانتا تھا کہ یہ پاک صاف ہیں، لیکن لوگوں کے زبان کو خاموش کرنے کے لیے کچھ دن کے لیے جیل بھیج دیا، پھر جیل سے نکل کے آئے اور پھر اس کے بعد یہ خود عزیز مصر بن گئے۔ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یقینی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو حالات دیکھیے، حسد میں مبتلا ہو کر بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور یہ سوچا کہ یہ ختم ہو جائیں گے، اب ہمارے لیے سب کچھ ہو جائے گا، ابا ہم کو مانیں گے، ہماری طرف پوری توجہ، لیکن اللہ جل شانہ کو کچھ اور کرنا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے اللہ کہتے ہیں قد من اللہ علینا، اللہ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے۔ کہاں بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کنویں سے نکلوایا، بازار مصر میں فروخت کروایا، پھر عزیز مصر کے محل میں میں پہنچا، وہاں میری تربیت ہوئی، اور اس کے بعد پھر مجھے اوپر الزام لگا، زنا کا تہمت لگی، اور پھر میں جیل گیا، جیل سے باہر آیا۔ یہ سب احسانات کس کے ہیں؟ اس کے۔ اور یہ احسانات کیوں کیا ہے؟ انہ من یتقی ویصبر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اس لیے کہ جو انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر چلنے کا داعیہ اور جذبہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اللہ کی منہیات سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کے اجر کو میں ضائع نہیں کرتا۔ آج بھی جب دنیا حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لیتی ہے تو دعائیں بھی نکلتی ہے، علیہ السلام بھی آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سلامتی ان پر نازل۔ انہوں نے بھی بتایا میں نے اسی نسخے پر عمل کیا تھا، انہ من یتقی ویصبر، تقوی اور صبر۔ اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، استعینوا باللہ واصبروا، وہاں استعانت باللہ کا لفظ ہے، اور دوسری جگہ اللہ ہم کو اور آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اگر پریشانیوں میں مبتلا ہو، الجھنوں میں مبتلا ہو، آزمائشوں میں مبتلا ہو، اس سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ یقیناً نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے زیادہ وہ قریب ہوگا، اور جب اللہ کا قرب حاصل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا نہیں مصیبتیں آئی ہیں، اور اللہ کی یہ عادت اور سنت ہے جو جتنا مقرب ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش بھی مبتلا ہوتی ہے۔
جو انسان رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا تھا، جو کائنات کا خلاصہ تھا، اس ذات گرامی پر کتنے کتنے کیا ہے مصیبتیں آئی ہیں، کانٹے بچھائے گئے، غلاظت پھیلی کی گئی، سجدے میں جاتے تو اوجھڑی گڑے پر ڈال دی جاتی، جب مجلس ہوتی میٹنگ ہوتی تو کیا کہا جائے ان کو، کوئی کہتا شاعر ہیں، نہ شاعر نہیں ہیں، کوئی کہتا کہ نہیں ساحر ہیں، کوئی کہتا کہ کاہن ہیں، کوئی کہتا کچھ دیوانہ ہیں، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن سب کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تو اللہ کے بندے ہیں، اخلاق حسنہ کے مجسم ہیں یہ، لیکن لوگ ان کو اتنا ستائے، اتنا مارے پیٹے، سب کچھ کیا، لیکن اللہ جل شانہ نے ہمیشہ ان سے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ اتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، جو کچھ آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے، جو یہ لوگ زبان سے کہتے ہیں، جو کچھ آپ کو ستانے کے لیے تدبیریں اختیار کر رہے ہیں، سب میں جانتا ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کو رنج ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن آپ صرف مجھ سے تعلق جوڑے رہیے، ان کے چکر میں مت پڑیے۔ کہیں اللہ کہتے ہیں انا کفیناک المستہزئین، جو لوگ آپ سے ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں میں ان کے لیے کافی ہوں، آپ چھوڑ دیجئے، ان کے چکر میں مت پڑیے۔ کہیں اللہ جل شانہ کہتے ہیں آپ دیوانہ اور پاگل نہیں ہیں، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، یہ بھی انتظار کر لیں، آپ بھی انتظار کر لیجئے، ایک دن آنے والا ہے جب پتہ چل جائے گا کہ آپ دیوانے تھے کہ یہ لوگ دیوانے تھے۔ جو لوگ اللہ کے رسول کو دیوانہ کر رہے ہیں وہ دیوانہ اور پاگل ہیں، اور جب اس روز آئیں گے قیامت کے دن تب ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے تو بہت بڑی غلطی کی تھی، اگر ہم نے اس نعمت کی قدر کی ہوتی تو یقیناً ہم کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ جل شانہ ہر قوم کو آزمائے ہیں اور طرح طرح سے آزمائشیں آئی ہیں، اور اللہ کے ہاں نسخہ وہی ہے کہ اللہ سے رشتہ مضبوط کر لو، اللہ کے احکامات پر چلو، تبھی تم کو چین اور سکون ملے گا۔ مادی طاقت، مادی قوت کے اختیار کرنے سے نہ اسلام منع کرتا ہے، نہ اسلام کے نبی نے منع کیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول جہاں دعائیں کرتے تھے وہیں باقاعدہ بعض غزوات میں شریک ہوئے ہیں بنفس نفیس۔ اگر صرف دعا سے کام چل جاتا تو اللہ کے رسول غزوہ بدر، غزوہ احد اور دوسرے غزوات میں خود شریک نہ ہوئے ہوتے، صحابہ کرام شریک ہوئے، کبھی کیا ہے شہید ہوئے اور کبھی وہاں سے فاتح بن کر آئے ہیں۔ تو یقینی طور پر تدبیر تو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اب مسجد میں آ رہے ہیں، کوئی ڈنڈا لے کے روک رہا آپ کو مسجد میں آنے سے، لیکن ہم خود ہی نہیں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی، نبیوں کی سنت ہے داڑھی رکھنا، داڑھی نہیں آپ رکھتے ہیں، جب کہتے ہیں داڑھی رکھنا ہمارے ہاں ضروری ہے تو کہتا مسلمان ہو کیوں نہیں داڑھی ہے؟ تو ہم تو خود عملی اعتبار سے دکھا رہے ہیں کہ ہم اس اسلام کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت پہلے اپنے علماء نے کہا کہ آج کا جو مسلمان ہے اس کو جب کوئی شخص دیکھتا ہے تو اسلام سے پلٹ جاتا ہے، دوسری طرف چلا جاتا ہے، اور جب اسلام کی تعلیمات کو قرآن اور حدیث میں پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے اتنا اچھا دین، اتنا اچھا دھرم ہمیں قبول کرنا چاہیے، اور قبول کر رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اس رفتار کو آپ روک نہیں سکتے ہیں، جب اللہ کا یہ پسندیدہ دین ہے، اللہ کا مقبول دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور یقیناً اللہ نے اپنے نبی کو جو بھیجا ہے ہدایتیں دے کر، وہ اسی لیے بھیجا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جو تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ ایک زمانہ گزر چکا ہے جب دین اسلام غالب تھا، لیکن آج اسلام کے ماننے والے اسلام کی تعلیمات سے بڑی دور جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام ان کی زندگیوں میں نہیں ہے۔ دسیوں مرتبہ میں کہہ چکا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو کبھی برا لگتا ہو، مسجد کی آبادی، محلے کی آبادی میں آسمان زمین کا فرق رہتا ہے۔ کہیں بھی آپ چلے جائیں، فجر کی نماز میں چلے جائیے تو کبھی کبھی تو انتظار کرنا پڑتا ہے کوئی اور آ جائے تب جماعت کیا جائے،
جبکہ اگر سارے لوگ آ جائیں تو مسجد میں جگہ نہ بنے۔ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں سب لوگ، اسی گاؤں کے رہتے ہیں نا، کہیں باہر سے تو کوئی نہیں آتا، عیدگاہ پوری بھری رہتی ہے، چھوٹی پڑ رہی ہے، اور اگر بڑھا دیا جائے اس کو کسی طرف سے تب بھی ہو سکتا ہے چھوٹی پڑے، لیکن صرف عید کی نماز پڑھنا نہیں ہے، پنج وقتہ نماز پڑھیے تب، اور جب پنج وقتہ نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا میں تاثیر ہوگی، اللہ تعالیٰ ان تمام مصیبتوں کو ہٹائیں گے۔ لیکن جب آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے، خالی بیان بازی کریں گے، تو اس سے کوئی کام بننے والا نہیں۔ اللہ کے جتنے وعدے ہیں، جتنی بشارتیں ہیں، سب سچے اور پکے مسلمان کے لیے، نام کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ خاندانی مسلمان ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ جو جادوگر آئے تھے چند گھنٹوں میں ان کی حالت اتنی بدل گئی کہ صرف وہ یہ کہتے تھے انا آمنا بربنا، ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے، اب جو چاہو تم کر لو، فاقض ما انت قاض، اے فرعون اور فرعون کی قوم، تم دنیاوی زندگی میری ختم کر سکتے ہو، موت کے گھاٹ تم اتار سکتے ہو، لیکن وہ بھی اگر اللہ کی مرضی ہوگی تب، لیکن آخرت میں جو مجھ کو ملنے والا ہے ان نعمتوں سے تم محروم نہیں کر سکتے ہو۔ جب انسان کے اندر یہ اعتقاد اور یہ یقین پیدا ہوتا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ حالات جو بھی آئیں ان حالات میں انسان بالکل مطمئن رہتا ہے، نہ مایوس ہوتا ہے، نہ گھبراتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت پڑھیے، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو، راہ مستقیم پر ڈٹے اور جمے رہو، اور جب کوئی آدمی آپ کے مقابلے کے لیے آئے تو اس کے سامنے بھی آپ ڈٹے اور جمے رہیے، اور باقاعدہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیاری بھی کیے رہیے، دشمن آپ کے پاس آنے نہ پائے، اور باقاعدہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے۔ اللہ کہتے ہیں لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو۔ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مادی طاقت آپ کے پاس ہوگی، ایمانی قوت اور طاقت ہو نہ ہو آپ کامیاب ہو جائیں گے، کبھی نہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ من اللہ، اللہ تو کہتے ہیں کبھی کبھی تھوڑی سی جماعت بڑی بڑی جماعتوں پر کیا ہے غالب آ جاتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ پوری ٹرین میں چاہتے ہیں ہر ڈبے میں آپ کے بغل میں آپ کا بھائی بیٹھا ہوا رہتا ہے، لیکن آپ کو شک ہوتا ہے کہ سلام کروں کہ آداب کروں، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ لیکن 3 سکھ اگر پوری ٹرین میں ہو اور کسی اسٹیشن پر ٹرین رکی اور تینوں سکھ نکل آئے اپنے پورے تشخصات کے ساتھ، پگڑی، داڑھی، کڑا، تو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں ہاں دیکھیے سکھ۔ اگر آج ہم کیا ہے صرف داڑھی رکھ لیں اور نماز وغیرہ کی پابندی کر دیں، جو موٹے موٹے اصول ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ ہر طرف ہم ہی دکھائی دیں گے، اچھی خاصی تعداد ہے، لیکن کہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا تھا تم بہت ہوگے لیکن تمہارا کوئی ویلو نہیں ہوگا، تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تم جھاگ کی طرح ہوگے سیلاب کی، جدھر پانی آئے گا بہا کے لے کے چلا جائے گا، کہیں کنارے لگ جائے گا تو وہاں سوکھ اگ جائے گا۔ اور جب ان لوگوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ایسی حالت کیوں ہوگی، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہوگا، اور وہن کی تشریح اللہ کے رسول نے کی تھی حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ آج ہماری صفوں میں ہر شخص کے اندر یہ ہے بس دنیا کمانا، دنیا کمانے سے اللہ منع نہیں کرتی، لیکن دنیا کی محبت دل میں بیٹھ جائے اور اس دنیا کے لیے آپ 24 گھنٹہ ہر وقت بھاگ دوڑ کیجئے، اس سے اسلام منع کرتا۔ ورنہ آپ جمعہ کے روز آتے ہیں، سورہ جمعہ میں اللہ کہتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز کے لیے آئے ہو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، اب نکل جاؤ مسجد سے، کونے میں بیٹھ کے تسبیح مت پڑھو، اب جاؤ حلال روزی کماؤ، تاجر ہو تو دکان میں بیٹھو، کسان ہو تو جاؤ کھیت میں کام کرو۔ یہاں اس کے لیے نہیں ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام تو کہتا ہے لوگوں کے درمیان میں رہو اور اس مولا کے احکامات کو نہ بھولو۔
جنگل میں جا کے، پہاڑ پہ جا کے ہزارہ تسبیح لے کے اللہ اللہ کرنا یہ بڑا آسان کام ہے، اس لیے کہ تمام حقوق سے آپ دستبرداری اختیار کر رہے ہیں۔ جب آپ کی شادی نہیں ہوگی بیوی کا حق نہیں ادا کرنا پڑے گا، بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہوں گی تو اولاد کا حق نہیں ادا کرنا پڑے گا، ابا اماں آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے ان کا حق نہیں ادا کرنا پڑا، تو آپ چلے گئے پانی پی کے رہے ہیں، برگد کا پھل کھا کے رہے ہیں، پیتل کا پھل کھا کے رہے ہیں، وہ ایک دور تھا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے رہیے آپ سب کے ساتھ، اور اس وقت آپ ہمیشہ یہ سوچ کے رہیے کہ دنیا میں رہنا نہیں ہے، اس دنیا سے مجھ کو جانا ہے، اور اس دنیا کے لیے مجھے تیاری یہاں کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عصر کے بعد ازواج مطہرات یہاں جاتے تھے حال چال لینے کے لیے، خیریت سے ہو، ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں۔ ازواج مطہرات کہتی تھی جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول ہم کو پہچانتے ہیں، اتنی تیزی سے بھاگتے تھے۔ اور ہماری عادت یہ ہے ابھی تو اذان بھائی ابھی 15 منٹ باقی، اس کے بعد ابھی 10 منٹ باقی، ابھی 5 منٹ باقی، ہوتے ہوتے جب مسجد میں پہنچتے ہیں تو پتہ چلا یا تو جماعت ہو گئی یا نہیں تو دوڑ کے پکڑ لیتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے۔ جب تک ہماری زندگی کے اندر دین نہیں آئے گا تو آپ یقین کر لیجئے کہ ہم کبھی نہیں کامیاب۔ اور یہ دین کب آئے گا؟ جب آپ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم تھے، جنگ آزادی میں ان کا بہت بڑا کردار تھا، ریشمی رومال تحریک کے وہ بانی تھے، اور اگر ان کی تحریک وہ کامیاب ہو گئی ہوتی تو ہندوستان بہت پہلے آزاد ہو گیا ہوتا، لیکن کچھ لوگوں نے دھوکہ دیا جس کی وجہ سے وہ تحریک فیل ہو گئی، اور ہم کو بہت دنوں تک انگریزوں کے ظلم و ستم کو جھیلنا پڑا۔ جب وہ مالٹا کی جیل سے آئے، جو ان کے زمانے میں بڑے بڑے شاگرد تھے، اخیر وقت میں انہوں نے بلایا سب کو اور کہا کہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ یقینی طور پر بڑا آدمی جب ہوتا ہے، اس کے شاگرد بھی بڑے تھے، انہوں نے کہا بڑے میاں اس وقت جاتے جاتے کیا ہم سے بتائیں گے؟ ہم کو تو پڑھایا انہوں نے، سب کچھ تو سکھا دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مالٹا کی جیل کی تنہائی میں میں بہت غور کرتا تھا کہ مسلمان کیوں پستی کی طرف جا رہا ہے، زوال کی طرف کیوں جا رہا ہے، بہت سوچا، تنہائی میں کوئی نہیں رہتا تھا، تو میں 2 نتیجے پر پہنچا ہوں: اللہ کی کتاب سے دوری اور آپسی اختلافات۔ یہ دونوں چیزیں اگر مسلمانوں کے اندر آ جائیں کہ قرآن سے جڑ جائیں اور اپنے اختلافات ختم کر دیں تو اللہ تعالیٰ روزانہ ان کو ترقی عطا کرے۔ اور اس کے بعد ہی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے خود ترجمہ لکھا، اپنے تمام شاگردوں سے کہا کہ تفسیر لکھو، ترجمہ لکھو، مسجدوں میں درس دو، تفسیر پڑھاؤ۔ یہ تمام کام اس وقت ہوئے، مسجدیں اس وقت آباد رہتی تھیں تو مسجدوں سے مدارس بھی آباد رہتے تھے۔ اب مسجدیں بھی خالی ہو رہی ہیں، جو مدارس ہیں وہ بھی اب ہاتھ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکے نہیں آ رہے۔ لڑکے کہاں گئے؟ تو آسمان سے تو نہیں آئیں گے نا، اس لیے کہ آپ تو بھاگ رہے ہیں اسکول کی طرف، اور وہاں جو سکھایا جاتا ہے ان کو آپ سمجھتے ہیں بہت اچھا، لیکن نہیں، وہ بالکل ذہن ان کا دوسری طرف کر دیتے ہیں۔ ہم آپ تو بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ ہم لوگ آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ آپ کے اسکولوں میں جو سرکاری ہیں کہاں پڑھایا جاتا؟ بندر تھے ہم، بندر سے کیا ہے آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے۔ تو جب آپ کو بندر بنا دیا گیا، جو بچے اس پڑھیں گے اس کو، یقیناً ان کے دل میں کیا پیدا ہو؟ وہ تو آدم اور حوا کی عزت ہی نہیں کریں گے۔ آدم اور حوا کی اولاد کو جب ہوں گے تب نہ شرافت آئے گی۔ اور یقینی طور پر انسان جب صحیح رخ پر چلتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کو ہم اور آپ جب ماننے والے ہیں، بندہ مومن کسی حالت میں مایوس نہیں ہوتا ہے، گھبراتا نہیں ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں اس کی ترقی کے لیے، اس کی صداقت اور سچائی کو نکھارنے کے لیے، اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ آپ اور ڈٹیے۔ ایک حدیث چھوٹی سی آتی ہے، اکثر سنے ہوں گے آپ، من ترک الصلاۃ، کہیں آتا ہے متعمدن اور کہیں بغیر متعمدن کہ ہے فقد کفر۔
بظاہر اگر دیکھیے کہ جو آدمی نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو گیا، اب یہ ہم لوگ تعویل کر لیتے ہیں کہ کافروں جیسا عمل کر رہا ہے مسلسل یہی کام کرے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ کافر ہو جائے گا، لیکن اللہ کے رسول کا جو سیدھا سادھا جملہ ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اور تعمد پایا جاتا ہے۔ اسکول میں بچوں کو بھیجنا ہے، اگر سویرے گاڑی آتی ہے، باپ کیا ہے 7 بجے کا نہیں 8 بجے کا الارم لگائے گا کہ 9 بجے بس آتی ہے لے جا کے چھوڑ آؤں، 5 بجے کا نہیں لگاتا کہ نماز کے لیے اٹھ جاؤں، الارم لگا رہا ہے بچے کو پہنچانے کے لیے۔ ماں اس کی ٹفن تیار کرنے کے لیے الارم لگائے گی، شوہر سے کہے گی اگر آنکھ لگ جائے تو جگا دینا تاکہ بچے کو تیار کر دیں۔ کیا نماز کے لیے بھی ہمیں یہ فکر رہتی ہے کہ جگا دینا مجھ کو، اٹھا دینا مجھ کو؟ کوئی نہیں اٹھ رہا ہے تو اٹھا کے لے جائیے، اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ کہاں سے نازل ہوں؟ اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق ہمارے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ باپ پڑھتا ہے تو پتہ چلا کہ اماں نہیں پڑھ رہی ہیں، بھائی پڑھتا ہے تو دوسرا بھائی نہیں پڑھ رہا ہے، چچا اگر پڑھ رہے ہیں تو پتہ چلا چچا کے بیٹے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ پورے گھر کے اندر سارے کے سارے لوگ نمازی ہوں؟ نہیں، الا ماشاء اللہ۔ اور جتنا وہ پابندی کرتے ہیں اللہ نے ان کو اتنا عزت بھی دیا ہے، سکون بھی دیا ہے، چین بھی دیا ہے۔ پیسے سے انسان کو عزت نہیں ملتی ہے، دل سے نکال لیجیے۔ پیسے سے انسان کو سکون اور نہیں ملتا ہے چین۔ گوشت تو دکان سے مل سکتا ہے، سبزی مل سکتی ہے کتنی بھی مہنگی ہو جائے، لیکن چین اور سکون کو کسی دکان سے خریدیں ایسا نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب تک اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا، اللہ کا ذکر، اللہ کی بندگی اور عبادت نہیں کریں گے، تب تک آپ کو چین اور سکون مل ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ بات جب کہی جاتی ہے تو آج کا انسان جو سائنس کے دور میں ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں، لیکن تاریخ اٹھائیے، وہی لوگ کامیاب اور کامراں ہوتے تھے جن کی باطنی قوت مضبوط ہوتی تھی۔ صبر، ثبات قدمی، استقامت اور اللہ کی معصیتوں سے اپنے آپ کو بچانا، دین کے راستے میں جتنی پریشانیاں پیش آئیں اس کو برداشت کرنا، جب آپ یہ کریں گے تب اللہ کہتے ہیں لعلکم تفلحون۔ تو اس لیے اگر کامیابی چاہتے ہیں، چین اور سکون چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر اپنے تشخص، اپنے مذہب کی تعلیمات پر رہ کر جینا چاہتے ہیں، تو آج سے معاہدہ کر لیجئے، طے کر لیجئے کہ ہم دین پر چلیں گے، اور دین پر جب چلیں گے تبھی اللہ تعالی ہم کو چین اور سکون کی زندگی